ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیا لایا عمل ہوگا؟ انتظار کریں گے آپ اپریل کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس وقت کا، یا پھر اس کے بعد اگر دوبارہ سے کوئی اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں توسیع ہوتی ہے تو کیا اس پہ تحریک مان جائے گی یا آپ دھرنے کی طرف جائیں گے؟ جی جناب، بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی ان کی باتوں کو سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی اس کے بعد یعنی کوئی معاہدہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مان سکتے. کافی جب ہمارا سٹینڈ اس پر آیا کہ ہم کسی بھی صورت معاہدے کی پاسداری چاہتے ہیں، تب ہمارے لیے جو ہے نا وہ یعنی یہ جو ٹائم کی بات ہے تو ٹائم مانگی گئی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم خود پھر اس کا چونکہ وزراء کا وفاقی وزراء کا وہ سارے ہمارے ساتھ کر چکے، ایک مرتبہ سائن بھی کر چکے ہیں اور وعدہ خلافی بھی کر چکے ہیں، تو اگر وزیر اعظم صاحب خود اعلان کرتے ہیں تو پھر ہم اس صورت آپ کو ٹائم دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، یعنی تیار ہو جاتے ہیں. تو آج جس طرح انہوں نے پوری قوم کے سامنے اس عظیم ترین معاہدے میں، اور وہ بھی معاہدہ ہماری ذات کا نہیں ہے، وہ کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، جو کہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر اس میں اپنا کردار ادا کرے کہ یہ ریاست مدینہ کا نام جو لیتے ہیں. تو ہم تو یہ پہلے تو ہم یہ یقین کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ معاہدے پر عمل ہوگا. نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے یہ جو آخری راہ ہے جو کہ انہوں نے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید وزیر اعظم صاحب اس میں اگر خود آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمارے لیے زیادہ دشواری نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے بعد بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے تو مذاکرات کی کوئی راہ ہے ہی نہیں. تو پھر ظاہری بات ہے جو بھی ہمارے امیر محترم ہمیں حکم دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو یا 17 فروری ہو یا 17 مارچ ہو یا 17 اپریل ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی وقت ہو، دن ہو رات ہو، گرمی ہو سردی ہو، رمضان ہو شوال ہو، انشاءاللہ کسی بھی وقت پھر ہم حاضر ہیں اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب، آج یہ جو آپ کے معاملات طے پائے ہیں اس کے اندر شیخ رشید صاحب اور پیر نور الحق قادری صاحب کے علاوہ اور بھی کوئی حکومتی رہنما موجود تھے؟ نہیں، وفاق کی طرف سے یہی تھے. وفاق کی طرف سے یہی تھے. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو فالورز ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، وہ اس پہ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ابھی جب میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ تو وہ قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، مورال بلند ہے ان کا. مولانا خادم حسین رضوی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تحریک کیا اسی جوش اور جذبے کے ساتھ چل رہی ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے کارکنوں کو پتا ہے کہ ہمارے قائدین کٹ مر تو سکتے ہیں مگر اس مشن کے ساتھ 2 نمبری کبھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی قائدین فیصلہ کریں گے وہ اس مشن کی وسیع تر مفاد میں اور اس مشن کے لیے ہی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کارکن تو بابا جی کے وصال کے بعد اس سے بھی آگے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور الحمدللہ وہ حکومت بھی دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کس انداز سے وہ اپنی جو ہے نا انہوں نے حکومت پہ دباؤ ڈالا. اور یہ جو الحمدللہ جو آج ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ایک ریاستی سطح پر اور اتنے یعنی ایک معاہدے پر جس میں وزیر اعظم نے خود اعلان کیا کہ میں اس کی توثیق کرتا ہوں، یقیناً یہ ان کارکنوں کی جو قربانیاں ہے اور جو ان کے اس مشن کے لیے وہ جس عزم و استقامت کے ساتھ میدان میں ہے، یہ اسی کا تو ثبوت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب ان کی گرفتاری کی تمام تر تیاری مکمل تھی، کیا دیگر کسی آپ کے کارکن کی گرفتاری بھی ہوئی ہے یا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا ہے؟ جناب یہ جو گرفتاریاں ہیں اور یہ جو مقدمات ہے یا اس طرح کے اور بھی ہتھ کنڈے ہیں، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو جیل کے تکالیف ہے، مصائب ہے، وہ اس سے بھی ہم گزر چکے ہیں. اور ہم نے یعنی ہماری راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتی. وہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر حکومت آگے بھی کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے تو ہماری طرف سے ہم تو ذہنی طور پر ہر وقت کے لیے تیار ہے، لیکن مشن پر سودے بازی یا مشن پر لو دو یا مشن پر آگے سے 2 نمبری کبھی نہیں ہو سکتی. وہ انشاءاللہ تعالی لبیک بابا جی کے اس نظریے کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم جل جلالہ ہمارے ساتھ ضرور یعنی تائید خداوندی اللہ رسول کی تائید ضرور انشاءاللہ پھر شامل ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب معاملات کچھ ہم اور طرح کے دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر دھرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ کیا فورس ہی کر رہے ہیں آپ کہ اتنی آسانی ہوگی جتنی ماضی کی حکومت کے اندر رہی تھی؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے
اساتذہ آ رہے ہیں، سرکاری ملازمین آ رہے ہیں، یا کوئی بھی احتجاج کرنے آ رہا ہے، لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہے. گو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کو پھولوں کی سیج ملی تھی، لیکن یہ حکومت ماضی کی حکومت سے زیادہ سخت نظر آتی ہے دھرنوں کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے. کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ بالکل بالکل نظر آ رہا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے 16 نومبر والا، اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا اس رات کو جو کہ بارش برس رہی تھی اور ٹھنڈی رات تھی، اس میں بھی ہم نے کم از کم 25-30 ہزار شیل کھائے ہیں. تب اس کے بعد یہ معاہدہ جو ہے نا یہ عمل میں لایا ہے. اس کے لیے ہم مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار ہے، اور ہم یقیناً سختیاں اور تکالیف تو اس راستے میں ضرور ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جو آپ نے کہا تو اس حکومت میں زیادہ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پرعزم ہے اس مشن کے لیے کہ اگر ہمارے ساتھ پھر سے ناانصافی ہوتی ہے تو کم از کم پھر پورے پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، جہاں پر ریاست کی معاہدے کی بھی اگر کوئی حیثیت نہ ہو تو پھر آپ بتائیں نا کہ پھر آگے اور راستہ کیا ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ اور حکومت متفق ہوئے ہیں؟ آپ کا مطالبہ تھا فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنا اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ، اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ جی بس یہی ہے کہ ان دونوں کو وہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. اور یہ 20 جو ابھی ایک میں آپ کی وساطت سے ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو آج تحریری ہے، اس پر وہ صرف ایک غلطی یعنی جو کہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، وہ آخر میں جنوری، جس کا ہمیں بھی دھیان نہیں رہا، وہ ہے 11 جنوری، یعنی آج کی تاریخ کو 11 جنوری لکھا گیا ہے جو کہ آج 11 فروری ہے. اس میں لوگوں بھی کافی کچھ لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی کہ یہ شاید جنوری کو ہوا ہے اور یہ آج اس کا اعلان ہو رہا ہے. تو میں یہ وضاحت کروں کہ معاہدہ آج ہی فائنل ہوا ہے اور ہمارے اس پر سائن بھی آج ہوئے ہیں. لیکن جب ہم نکلے اور ہم نے پھر دیکھ لیا کہ اس میں یہ تو جنوری ٹائپنگ میں غلطی ہے، تو پھر ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا. وہ لوگ نکل چکے تھے کہ اب اس کے اور سائن یعنی وہ بھی اپنی جگہوں کو اور ہم بھی تقریباً ادھر ادھر ہو چکے تھے، تو سائن کا پھر مسئلہ تھا. اس حوالے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یعنی یہ والا جو معاہدہ ہے، یہ اس میں یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ تک لے جائیں گے اور پارلیمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی پھر آگے ہم قوم سارا نظارہ بھی دیکھے گی نا کہ پھر پارلیمنٹ جو مسلمانوں کی ووٹوں سے وہ ادھر گئے ہیں حکومت میں، کہ وہ حضور کی عزت و ناموس پر مسئلے پر پھر اپنا کیا دکھاتے ہیں. کیا وہ اس مسئلے میں بھی جو ہے نا وہ یعنی اس مظاہرہ وہ کرتے ہیں جس کا شاید ہمیں تو یہ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے کہ بطور مسلمان کوئی بھی مسلمان اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور اہم اور حساس مسئلے پر پھر وہ مداحنت کرے اور کچھ دنیاوی مفادات کو دیکھے. تو انشاءاللہ یہ قوم پارلیمنٹ والوں کو بھی دیکھے گی کہ پارلیمنٹ والے پھر کیا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے اندر جو میجر ہیں. آپ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ویسٹ کافی دیر سے اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ جس چیز کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. صلی اللہ اور علیہ ہونا بھی چاہیے. اس چیز کو وسلم. ختم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتا ہے مغرب اور مغربی قوتیں. اس حوالے سے ایک جماعت تحریک لبیک، آپ کی اگزامپل دیتا ہوں، آپ آئے اس کے اوپر ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے، باہر نکلے اور آپ نے پورا زور لگایا اس چیز کو، اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ہر سطح پر. اس کا کوئی بھرپور لایا عمل ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے حکومتی سطح پر؟ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی، جب ٹیلی فونک کالز آ رہی تھی ان کو، اس کے اوپر وہ کالز انہوں نے وہ بھی کی. لیکن اس کے باوجود میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی لایا عمل ایسا ہو جس کے تحت خارجہ پالیسی کے اندر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر اس کے اوپر ہم آواز ہو کر مجبور کریں ویسٹ کو کہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ زیادہ حالات خراب ہوں گے. جناب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی حساسیت کو کبھی اس انداز میں نہیں سمجھا گیا جس کی ہے حساسیت. اگر ہم اس مسئلے کے آگے بھی اپنی وطن کی مفادات دیکھے اور اپنی جو ہے نا وہ ملک کی مفادات دیکھے کہ دیکھو پھر ہمارے اقتصاد پر یہ اثر پڑے گا اور کاروبار اس طرح ہو جائے گی، ہمارے مل اس طرح بند ہوگی، مصنوعات کے بائیکاٹ کریں گے تو ہمارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے وہ آپ کی فریادوں سے اور وہ آپ کی اگر ان کی جو ہے نا آپ تقریری کرتے ہیں ان سے کبھی بھی
وہ اس میں نہیں آ سکتے کہ وہ اس مسئلے کو پھر سے نہ کریں. ضرورت یہ ہے ان کو مؤثر جواب دینے کی کہ ان کو مکمل طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اس مسئلے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اگر ہم ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ہم ان کو یہ تاثر دلائے کہ جب حضور کی عزت و ابرو کی بات ہو تو پھر نہ ہم اپنی مفادات دیکھتے ہیں، نہ ہم مال و دولت دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنی عیاشیوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم صرف اور صرف اس مسئلے میں ہم انتہائی طور پر یعنی اہم یعنی آخری حد تک ہم اس پر جاتے ہیں اور حساس ہے. پھر یقین کرے وہ اتنے بزدل ہیں کہ کبھی بھی وہ یہ اقدام نہیں کر سکیں گے کہ کیا پھر وہ ضرور یعنی یہ تو ان کی سوچ میں ہوگی کہ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ تعلقات کا کیا بنے گا. آپ ان کے سفیر کو آپ یوں نکالے اور ان کی کاروبار کو وہ نقصان پہنچے تو اگلی مرتبہ وہ 1000 بار سوچیں گے اس اقدامات سے پہلے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی مؤثر جواب کسی بھی جگہ سے ان کو نہیں مل رہی. تو ظاہری بات ہے وہ تو چاہتے یہی ہے کہ مسلمانوں سے صرف غیرت اور حمیت ختم ہو. تو باقی اس میں تو وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پھر اس کی کوئی وجود چاہے وہ کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، لیکن اس کی وجود کا پھر جو ہے نا وہ جس طرح غلامی چاہتے ہیں ہم سے، پھر وہ ہم غلام بنی جاتے ہیں جب غیرت اور حمیت گزر جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، آپ نے وقت دیا آج کے اس اہم دن جب معاہدے کے اندر توسیع ہوئی اور ایک کلیئرٹی سننے والوں کو، جماعت کے لوگوں کو کہ یہ معاہدہ اس کے اوپر غلطی سے ایک ٹائپنگ ایرر ہے. 11 جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے جبکہ ایکچول میں آج معاہدے میں توسیع ہوئی ہے 11 فروری کو، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی بھی پائی جا رہی تھی کہ شاید ایک ماہ قبل یہ اس معاہدے میں توسیع ہو گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے. آج ہی یہ توسیع ہوئی ہے، آج یہ سارے سگنیچر، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اب اپریل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرتی ہے یا نہیں. اگر حکومت اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی تو تحریک لبیک اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے کہ وہ دھرنا دیں گے اور اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، یا جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں اس کے اندر آئیں.